أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 اور 92. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایفائے عہد کا حکم کیا ہے. یعنی کوئی انسان قسم کھائے تو قسم کو پورا کرنا چاہیے. قسم بھی دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت بھی قسم کھا لیتا ہے. تو آئیے ایک ایک کر کے سنتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے. قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. بات بات پہ قسم کھا لیتا ہے تو ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یو پی کی سرزمین میں آپ چلے جائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہر بات پہ قسم کھائیں گے. قسم قرآن کی، قسم ابو کی، قسم امی کی، اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں. تو ایسے قسم کی کوئی اعتبار نہیں ہے. صرف اگر اس دھرتی پر کسی کی قسم کھائی جائے گی تو وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جائے گی. تو دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی بھی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. یہاں آیت میں اول ذکر قسم مراد ہے. تو یہاں پر جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے وہ اول ذکر یعنی کسی عہد و پیمان کے وقت، یعنی ہم کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے، تو ایسے وقت میں قسم کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا، یعنی مضبوط ٹھوس بنا لیا. اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے. کیونکہ ثانی الذکر یعنی دوسری قسم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے
یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ کسی کام کے وقت قسم کھا لیا، لیکن جب وہ قسم کھانے کے بعد دیکھا کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، دیکھا کہ دوسری چیز میں ہے، تو ایسے وقت انسان کیا کرے؟ تو ایسے وقت انسان اس قسم کے خلاف تو وہ بہتر والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ دے، وہیں پر قسم کو توڑ دے، اور جو اس کے لیے بہتر ہے، خیر کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے، اس پر قسم کھا لے، اور جو پہلے قسم کھائی تھی اس قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے، غلام آزاد کرنے کا معاملہ تو ابھی ہے ہی نہیں، یا تو 3 روزہ رکھے یا تو پھر 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ آپ صحیح مسلم کی حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 1272، اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 6623 کے اندر حدیث موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر قسم کھا لیتے اور اگر اس قسم کے خلاف کوئی دوسری چیز میں خیر دیکھتے تو فوراً قسم کو توڑ دیتے، قسم کا کفارہ دیتے، اور جس چیز میں خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کرتے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، یعنی مؤکد بھی حلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے۔ حلف عہد یعنی قسم کو پورا کرنا اور قسم کو توڑ دینا، تو پورا کرنے کی تو بات ہو گئی، اب قسم کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ سوت کاٹنے کہتے ہیں اس علاقے میں جائیں جس علاقے میں ساڑی کا کاروبار ہے، عورتیں ساڑی بنتی ہیں مشین میں، تو چرخا چلا کر کے روئی سے دھاگا نکالتی ہے، اور روئی سے دھاگا نکالنے کے بعد اس کو چرخے سے لپیٹ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ ساڑی کی مشین میں ڈالتے ہیں، تو وہی اسی کو بولتے ہیں کاٹنا، اسی کو کاٹنا، یعنی چرخے سے روئی کو بھر کر کے دھاگا نکالنا، سوت یہی سوتا دھاگا، تو دھاگا نکال کر کے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یعنی ایک تو بمشکل اس روئی سے دھاگا کو نکالا، سوت کو نکالا، اور پھر سوت کو نکالنے کے بعد محنت کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے قسم کا دیا ہے کہ قسم کو تم نہ توڑو اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم اگر کوئی کھا لیا انسان تو قسم کو نہ توڑے، قسم کو پورا کرے، لیکن اگر کوئی شخص قسم کو توڑ دیتا ہے تو قسم کا کفارہ بھی دے۔ تو یہ تمثیل ہے، یعنی دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اربا یہاں پر ان تکون امتن ہی اربا، اربا کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم کثرت میں حلف توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن تم عذر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی کہ مسلمانوں اس اخلاقی پستی سے روکا گیا، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ ہر بات پہ قسم کھا لیتے تھے،
لیکن قسم کو پورا نہیں کرتے، قسم کو توڑ دیتے تھے اور کفارہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے تو قسم کو پورا کرے، اور اگر قسم کو توڑ دیتا ہے تو قسم کا کفارہ بھی دے۔ تو اس اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، اس وقت عام تھی۔ مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے کہ اس طریقے کی قسم نہ کھائیں اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے۔ اور ایک چیز دیکھ لیجئے، یہاں پر بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں، ہاں میں انشاءاللہ اللہ کی قسم میں آپ سے کل ملوں گا، لیکن نہیں ملتے ہیں۔ اگر آپ نے قسم کھا لیا دل سے اور اللہ کی قسم کھا لیا ہے تو قسم کو توڑنا نہیں چاہیے، قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، اکثر و بیشتر لوگ، ہاں میں آپ سے کل ملوں گا، ضرور ملوں گا، اللہ کی قسم بھی کھا لیا اور اس میں لام تاکید نون تاکید ساری چیزوں کو ملا دیا تاکہ ضرور ملوں گا، لیکن نہیں ملتے ہیں۔ تو جب قسم کو آپ نے توڑ دیا تو قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی دینا چاہیے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں اور قسم کو توڑ دیتے ہیں، تو نہ کفارہ دیتے ہیں اور نہ ہی قسم کو پورا کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس طریقے کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو قسم کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر قسم کو توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو